اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہر صبح آپ کے لیے ایک نیا آغاز ہو سکتا ہے۔ میں پڑھنا چاہوں گی نوح 3 باب کی 17 سے 25 آیت تک۔ در حقیقت یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو نے میری جان کو سلامتی سے دور کر دیا، میں خوشحالی کو بھول گیا، اور میں نے کہا میں ناتواں ہوا، اور خداوند سے میری امید جاتی رہی۔ جو کچھ میں نے پہلے کہا وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ میں ناتواں ہوا، میں کمزور ہو گیا، میں ہار مان جاؤں گا، میرے خیال سے میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سب اس لیے ہے کہ میری امید جاتی رہی۔ امید مثبت توقع ہے، آپ کے ساتھ کسی بھی لمحے کچھ اچھا ہوگا۔ جب آپ اس انداز میں سوچتے ہیں تو آپ مضبوط ہوتے ہیں۔ ہر صبح جب آپ اٹھیں یا اٹھنے سے بھی پہلے خود سے کہیں کہ آج کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ میرے دکھ کا خیال کر، میری مصیبت یعنی تلخی اور ناگزیرنے کو یاد کر۔ ان باتوں کی یاد سے میری جان مجھ میں بےتاب ہے۔ یہاں پر یرمیہ کہتا ہے، میں ان تمام بری باتوں کو یاد کرتا ہوں جو میرے ساتھ ہوئیں۔ میں دکھی ہوں، میں بےتاب ہوں، لیکن اب تبدیلی دیکھیں، میں ان پر سوچتا رہتا ہوں، اسی لیے میں امیدوار ہوں۔ آپ چیزوں کو اپنے ذہن میں ڈال بھی سکتے ہیں اور انہیں نکال بھی سکتے ہیں۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے۔ وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ میری جان نے کہا میرا بکرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ خداوند ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں، اس جان پر جو اس کی طالب ہے۔ جب تک یرمیہ اپنے نقصانات کے متعلق سوچتا رہا، وہ برے حالات میں دھنستا ہی گیا، لیکن پھر جیسے ہی اس نے ان اچھی باتوں کے متعلق سوچنے کا فیصلہ کیا جو اس کی زندگی میں ہوئی، تو اچانک سب چیزیں بدلنے لگیں۔ اب اس کی مہربانیاں ہر دن ہیں، اور آپ جانتے ہیں خدا نے اور کیا وعدہ کیا ہے۔ ہماری زندگی کی کوئی بھی بے وقوفانہ حرکات کبھی بھی بے فائدہ نہیں جائیں گی اگر ہم انہیں خدا کے ہاتھ میں دے دیں۔ جب خدا نے مجھے چنا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، بلکہ جہاں بھی آپ دیکھتے ہر جگہ بے ترتیبی ہی بے ترتیبی تھی۔ میرا ذہن بکھرا تھا، جس طرح میں بات کرتی تھی، جیسے میں اپنے بارے میں محسوس کرتی تھی، اور جو میں دوسروں کے ساتھ رویہ رکھتی۔ میرا مطلب ہے میری ہر چیز میں خود غرضی، اپنے ہی بارے میں سوچتی اور باغی تھی۔ سب بہت بھیانک تھا۔ مجھے نہیں پتا کیسے اور کیوں خدا نے مجھے چنا۔ ایک بات میرے حق میں جاتی اور وہ یہ تھی کہ میں خدا سے بے حد پیار کرتی تھی۔ میں خدا کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی، لیکن خدا سے پیار کرتی تھی، اور جب میں چھوٹی ہی تھی اس وقت سے میں خداوند کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو میرا پہلا شوہر بہت ہی برا تھا۔ وہ جسمانی بدسلوکی تو کرتا تھا، مگر وہ اکثر دوسری عورتوں کے ساتھ گھومتا تھا۔ وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، اور ہمیشہ جو تھوڑا بہت میرے پاس ہوتا تھا وہ چرا لیتا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ وہ میری شادی کی انگوٹھی اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر جب وہ اسے بیچ بھی دیتا تو اسے 10 سینٹ سے زیادہ نہ ملتے۔ جی، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کیا زندگی میں۔ میری زندگی میں بہت کچھ ہوا، بہت بے ترتیبی رہی، بہت دکھ اٹھانے کے ساتھ برے رویوں کا سامنا بھی کیا۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ جانیں کہ اگر خدا میری زندگی میں اتنا کچھ کر سکتا ہے تو میں خوش ہوں کہ آپ کی زندگی میں کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ میرا مطلب ہے کہ میں واقعی اس بات کا یقین رکھتی ہوں کہ خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ آمین۔ آپ صرف اپنے آپ کو خدا کی طرف مائل کرنے کی جرات کری، خدا کو وہ دینے کے لیے قائل کرنا چھوڑ دیں جو آپ چاہتے ہیں، اور پھر خدا سے کہیں کہ ہم وہی چاہتے ہیں جو تو چاہتا ہے۔ میں یہ دوبارہ کہنا چاہوں گی،
خدا کو وہ دینے کے لیے قائل کرنا چھوڑ دیں جو آپ چاہتے ہیں، اور پھر خدا سے کہیں کہ ہم وہی چاہتے ہیں جو تو چاہتا ہے۔ خدایا میری زندگی میں تیری مرضی پوری ہو، اس کا مطلب ہے کہ میں وہ سب قبول کرتی ہوں جو خدا میری زندگی میں چاہتا ہے، اگرچہ مجھے اس کی مرضی کے متعلق کچھ نہیں پتا۔ یہ ایک عہد ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت سے لوگ شادی نہیں کرنا چاہتے، وہ صرف اکٹھے رہنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی عہد میں بندھنا نہیں چاہتے، وہ فرار کا راستہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر حالات ان کے مطابق نہ ہو تو ہمیں وفادار اور مخلص ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے مضبوط ہو، ہمیں مشکلات کو برداشت کرنا اور خوشیوں کی جانب لوٹنا ہے۔ میں زندگی میں جس گندگی سے گزری وہ ضائع نہیں ہوا۔ آج آپ نے مجھ سے جو سنا اس کو استعمال کرتے ہوئے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں کچھ ضائع نہیں جائے گا اگر آپ وہ سب خدا کو دے دیں۔ آئیے کچھ لمحوں کے لیے جذبات پر بات کرتے ہیں۔ کیا کوئی اس کو سننے کے لیے تیار ہے؟ میرے پاس 25 منٹ بچے ہیں آپ کے جذبات پر بات کر سکوں۔ سب سے پہلے آئیے محسوسات کے پہلوؤں سے متعلق بات کرتے ہیں۔ ویسے ہم خدا کی تعریف کے لیے وقفہ لیں گے۔ کل رات 823 لوگوں نے خداوند کو اپنی زندگیوں میں قبول کیا۔ خداوند کی تعریف ہو۔ تربیت کرنے کے لیے 823 نئے بچے۔ سب سے پہلے احساسات بدلتے ہیں۔ آپ ان پر انحصار نہیں کر سکتے، وہ اس وقت آپ پر طاری ہوتے ہیں جب آپ نہیں چاہتے، اس وقت غائب ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ جب آپ ان کی ضرورت ہو اور فیصلہ کرتے وقت جذبات کو ایک طرف رکھیں، خاص طور پر اس وقت جب آپ اہم فیصلے کرتے ہیں۔ جذباتیت میں شادی کا فیصلہ نہ کریں۔ کیونکہ جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ میں بہت کچھ کہہ سکتی ہوں لیکن میں نہیں کہوں گی۔ جذبات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اپنے محسوسات کو بنیاد بنا کر فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ کو انہیں ایک طرف رکھنا ہوگا۔ خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ آپ کا شکریہ۔ آپ کو ابلیس کو پلٹ کر جواب دینا سیکھنا ہوگا۔ جب وہ آپ سے کہتا ہے تم سے کوئی پیار نہیں کرتا، اپنا منہ کھولیں اور کہیں کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے۔ جب ابلیس کہے کہ تمہاری زندگی برباد ہو گئی، تم کبھی نہیں بچ سکتے، تو کہو جھوٹے۔ خدا خود اس کی حفاظت کرے گا اور مجھ سے کوئی بڑا کام لے گا، کیونکہ چیزوں کو اکٹھا کر کے کام میں لائے گا۔ وہ کسی بھی چیز کو لے کر اس میں سے بھلائی پیدا کر سکتا ہے۔ ہمیں سیکھنا ہے جب چیزیں درست انداز میں کام نہ کریں تو وہ ان کو درست کر سکتا ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، خدا کی طرف سے دیے گئے کلام میں سے میرے لیے یہ بہترین بیان ہے۔ اگر ہم اس انتظار میں رہیں گے کہ ہمارے درست کام کرنے سے پہلے ہر چیز ٹھیک ہو جائے، تو دشمن ہر چیز اپنے کنٹرول میں رکھے گا۔ برے خیالات اس وقت آتے ہیں اور اچھے محسوسات اس وقت ہمیں چھوڑ جاتے ہیں جب ہم نہیں چاہتے۔ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ماضی کے جذباتی درد کو بھلا دیں۔ تم نے میرے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، مجھے بہت برا لگا۔ ہم سب ہی کو دکھ ملے ہیں، یہاں پہ کوئی ایسا نہیں جسے کبھی بھی دکھ نہ ملا ہو، اور مستقبل میں بھی اس کا امکان ہے۔ میں پیشن گوئی کرنے کی کوشش نہیں کر رہی کہ ایسے غم و الم آئیں گے، لیکن اگر آپ کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، آپ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے اور ان کے بغیر کیا کرنا ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں گے وہ موجود ہوں گے۔
ہمیں کسی نہ کسی طرح سے تکلیف ہوئی ہوگی، زیادتی ہوئی ہوگی، رد کیا گیا ہوگا، دھوکہ فریب، مایوسی، عدالت، تنقید کی گئی ہوگی۔ حالانکہ ہم سب دکھ سہتے ہیں، پھر بھی ہمیں درست فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید آپ میں سے آج یہاں پر کوئی بہت زیادہ زخم خوردہ اور دکھی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک اچھا سا دلکش پیغام سناؤں، شاید جس سے آپ کو کچھ تسکین ملے اور آپ کو بڑا آرام اور سکون حاصل ہو۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، قطع نظر اس کے کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، وہ کریں جو درست ہے۔ اس کے باوجود آپ دکھی ہیں، وہ کریں جو درست ہے۔ میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں خدا کے کلام اور اپنے تجربات کے وسیلہ جانتی ہوں کہ اگر آپ غالب آنا چاہتے ہیں، سنیے، کوئی متفق ہوا ہے، مجھے پتا چل گیا ہے۔ کتنے ہیں جو اپنی زندگی میں خوفناک تجربات سے گزرے ہیں اور اب فتح مند ہیں؟ خیر، آپ سب کے سب بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ خوش آمدید۔ ہمیں دکھوں کے ساتھ درست فیصلے کرنا شروع کرنے چاہیے۔ ابھی اچھا نہیں لگ رہا، لیکن بعد میں اچھا لگے گا۔ عبرانیوں 12 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور بالفعل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں۔ کیا یہاں کوئی بات کے لیے کچھ سوچتا ہے؟ اور ابھی تو صرف آپ 20 کے ہیں۔ جو کچھ زبور نویس نے کہا مجھے بہت پسند ہے، کبھی میں جوان تھا اور اب میں بوڑھا ہوں، اور میں نے سوچا ہاں ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ ابھی کتنے جوان ہیں، لیکن بعد میں ایک وقت آئے گا، سنیے، کہ بعد میں آپ وہ فصل کاٹیں گے جو آپ نے اب بوئی ہے۔ لہٰذا آج واپس پلٹنے کا دن ہے، آج ہی وہ دن ہے جو فیصلہ کرنے کا دن ہے۔ اور آپ کو یہ بھی محسوس ہوا کہ آپ کی چمڑی ادھڑ رہی ہے، پھر بھی وہ کریں جو خدا چاہ رہا ہے کہ آپ کریں۔ اگر آپ کسی انتہائی غلط تعلق میں الجھے ہوئے ہیں جس سے متعلق آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے غلط ہے، اس میں سے باہر آئیں۔ میں شادی سے بھاگنے کی بات نہیں کر رہی، لہٰذا گھر جا کر یہ مت کہنا کہ میں تمہیں چھوڑنے لگی ہوں، کیونکہ یہ مجھ سے جوائس نے کہا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہی۔ میرا مطلب ہے آج یہاں کچھ لوگ ہیں جو جنسی طور پر دوسروں کے ساتھ تعلقات میں ہیں، جو کہ آپ کی زندگی میں زہر گھول رہے ہیں۔ کم آن، اپنی سیٹوں کے نیچے گھسنے کی کوشش نہ کریں۔ میں خدا پر بھروسہ کرتی ہوں کہ وہ اس کو بدلے گا۔ او میرے عزیزو، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ چھوٹا سا نشان چاہتے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ آپ جانتے ہیں بس صرف ایک چھوٹا سا نشان۔ ہم سب خود سے بہانے بازیاں کرتے ہیں اور خود کو ہر طرح کی تسلیاں دیتے ہیں کہ ہم وہ کر سکتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کچھ نہ کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں زہر گھول رہا ہے۔ آپ کے پاس صرف ایک ہی زندگی ہے، آپ کو درست فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کسی کو آج یہ سننے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ ہی وہ تنہا شخص ہیں جو درست کام کر رہے ہیں تو آپ کو کرتے جائیں، آخر میں آپ اکیلے ہی وہ شخص ہوں گے جو بعد میں شادمان ہوگا۔ اب تبدیلی تکلیف دہ ہے، میں آپ کو یہ نہیں بتانے لگی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ جب آپ دکھی ہوں اس وقت درست کام کرنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے پاس صرف 3 انتخاب ہیں، اور وہ یہ ہے ماضی کے دکھوں کو ابھی بھول جائیں اور آگے بڑھیں۔ اے خداوند کچھ بھی ہو جائے، میں ایسا کرنا چاہتی ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ماضی کے دکھوں کو یوں ہی رہنے دیں اور اس وقت تک تکلیف اٹھائیں، یا تیسرا انتخاب یہ ہے کہ دکھوں کو ہمیشہ کے لیے ساتھ لگائے رکھیں
آپ جانتے ہیں دکھوں میں سے گزرنے میں کس بات نے میری مدد کی؟ او میرے خدایا، یہ میرے لیے سیکھنا بہت مشکل تھا کہ کیسے ایک اچھا رویہ اپنایا جا سکتا ہے. اور آپ نہیں جانتے کہ میں نے خود ترسی کے ساتھ کیسی بھیانک جنگ لڑی. میرا مطلب ہے مجھے خود پر افسوس ہوتا تھا کیونکہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. اور کون اپنے اوپر افسوس نہ کرے گا اگر ان کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا جو میرے ساتھ ہوا تھا. لیکن دیکھیں میں کیا کر رہی تھی. جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا میں اسے اپنے غلط رویے کے لیے بہانہ بنا کر استعمال کر رہی تھی. سنیے، اب میں کسی سے بات کر رہی ہوں اور میرا رویہ ایسا تھا کہ ہر ایک ذہنی طور پر میرا مقروض ہے. خیر میرا قرض ان پر تھا لیکن صرف خدا ہی مجھے واپس لوٹا سکتا ہے. دیکھا، یہ بات ہے جسے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی نے آپ کا کچھ چرایا ہے، انہوں نے آپ کا بچپن چھینا ہے، آپ کی خوشی چھینی ہے، انہوں نے کچھ ایسا چرایا ہے جو آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا. یہ کوشش نہ کریں کہ وہ یہ سب آپ کو لوٹا دیں. ان کے پاس ایسا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں. خدا کے پاس جائیں اور اس کی منت کریں کہ وہ آپ کو سب کچھ لوٹا دے. میرا مطلب ہے کہ میں خود پر بہت افسوس کرتی تھی. خدا نے مجھ سے کہا تم خود قرض بھی ہو سکتی ہو اور قوت سے بھرپور بھی، لیکن ایک وقت میں دونوں نہیں. آپ کے پاس فیصلے کا حق ہمیشہ ہوتا ہے. کیا آپ مظلوم بن کر رہنا چاہتے ہیں یا فتح مند؟ آپ ہر روز بیٹھ کر اپنے دکھوں پر ماتم کر سکتے ہیں اور ان باتوں پر افسوس کر سکتے ہیں جو آپ مسکین پر واقع ہوئی ہوں، یا آپ تمام بربادی خدا کے حوالے کریں اور اس سے کہیں اب میں واقعی تجھے دیکھنا چاہتی ہوں، تو میری زندگی میں آ. لیکن اجر کا یہ وعدہ مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا رہا جب میں ان ساری مشکلات میں سے گزر رہی تھی. اس زیادتی پر قابو پانے کی کوشش میں جس میں سے میں گزری تھی. میں کلام مقدس میں یسایہ 61 باب کی 7ویں اور 8ویں آیت پر آ کر رک گئی. تمہاری خجالت کا عوض 2 چند ملے گا. وہ اپنی رسوائی کے بدلے اپنے حصے سے خوش ہوں گے. بس وہ اپنے ملک میں. مجھے یہ حصہ بہت پسند ہے. آپ کو اپنے مرنے اور آسمان پر جانے تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا. خدا آپ کو ابھی برکات دینا شروع کرے گا جب آپ زندوں کی زمین پر ہیں. بس وہ اپنے ملک میں 2 چند کے مالک ہوں گے. آپ کی مشکلات کے بدلے دگنا. اور ان کو ابدی شادمانی ہوگی کیونکہ میں خداوند انصاف کو عزیز رکھتا ہوں، غارت گری اور ظلم سے نفرت کرتا ہوں. جب لوگ آپ سے بدسلوکی کرتے ہیں تو خدا ان سے نفرت کرتا ہے، اور خدا کو اس سے بھی نفرت ہے جب آپ کسی سے بدسلوکی کرتے ہیں. سو میں سچائی سے ان کے کاموں کا اجر دوں گا، جس کا مطلب ہے انعام. آپ میں سے کتنے اس انعام کے منتظر ہیں؟ دیکھا، جب آپ کو دکھ ملتا ہے تو اپنے آپ کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے یہ ٹھیک نہیں، یہ انصاف نہیں، یہ بہت مشکل ہے، لیکن خدا میری مدد کرے گا کہ میں درست رویہ رکھوں. میں جانتی ہوں کہ مجھے دوسری طرف اجر ملے گا. کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ لیکن دیکھیں، جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح عمل نہ کرنا مشکل ہوتا ہے. خدا ہماری مدد کرتا ہے. کہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں جو ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے. اگر آپ لوگوں کو نہ معاف کرنے کا رویہ اپنائے رکھیں گے تو آپ اور کچھ نہیں اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا رکھیں گے. آپ ان کو واپس نہیں لا رہے. کلام مقدس میں عبرانیوں 11 باب کی 6 آیت. اور خدا اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. ذرا اندازہ کریں، فیصلہ کریں کہ اس ہفتے آپ یہاں آئیں گے. اب سنیے، اور آپ کچھ ایسا سننے جا رہے ہیں جو اگلے ہفتے میں آپ کو مشکلات سے دور رکھے گا. سنیے، کیا آپ میں سے کوئی کل رات سے ابھی تک یہاں ہے؟ اور میں بالکل بھی یہ کوشش نہیں کر رہی کہ آپ مجھے خوش کریں. میں سچائی پر مبنی جواب چاہتی ہوں. آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے ایسا فیصلہ کیا ہے کیونکہ آپ نے ایسا کچھ سنا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے زندگی بدل دینے والا ہوگا؟ میں نے یہاں آنے کے لیے جو چھوٹی سی بھی کوشش کی وہ اس لائق تھی. جی ہاں،
اب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، اب آپ گھر جائیں گے جہاں کوئی زبردست موسیقی، کوئی لائٹس نہیں ہوں گی اور پارٹی ختم ہو جائے گی۔ ابراہم کے سامنے بھی بہت مشکل فیصلہ تھا، جس کے ساتھ اجر کا موقع بھی تھا، اور میں سوچتی ہوں ہم سب کے ساتھ بھی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرے خیال میں ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہمارے سامنے انتخاب کرنا رکھا جاتا ہے۔ خدا نے کہا میں نے نیکی اور بدی کو تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، بس زندگی کا انتخاب کرو تاکہ تم اور تمہاری نسل جیتی رہے۔ خدا نے کیوں ہمیں انتخاب کا حق دیا ہے؟ اس کو روبوٹ نہیں چاہیے، وہ ایسے لوگ نہیں چاہتا جو انتخاب نہ کر سکیں بلکہ اس سے پیار کرنے والے ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے محبت کریں کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے ہاں میں جواب دیں، لیکن اس کے لیے ہمیں دوسری باتوں کو نہ کرنا ہوگی۔ اور مجھے یہ کہانی بہت پسند ہے جو آج میں آپ کو بائبل میں سے سناؤں گی۔ میں نے اس میں سے بہت سے پیغامات سنائے ہیں، لیکن کلام مقدس میں پیدائش 11 باب 31ویں آیت سے ابرام اکیلا بندہ نہیں تھا جس کو خدا نے ایک موقع بخشا کہ وہ کنعان کی سرزمین پر جائے اور کچھ بڑا کام کرے۔ اور تارا نے اپنے بیٹے ابرام کو اور اپنے پوتے لوط کو جو ہاران کا بیٹا تھا اور اپنی بہو ساری کو جو اس کے بیٹے ابرام کی بیوی تھی ساتھ لیا، اور وہ سب کسدیوں کے اور سے روانہ ہوئے کہ کنعان کے ملک میں جائیں۔ ٹھیک ہے، لہٰذا انہوں نے کچھ کرنا شروع کیا۔ وہ ہاران تک آئے اور وہیں رہنے لگے۔ کتنے لوگ ہیں جو بہتری کے لیے نکلے اور پھر وہاں کہیں راستے میں ہی بس گئے، کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ میں نہیں کر رہی۔ اگر وہاں میرے لیے کوئی برکت والی بات ہے تو میں اس کے لیے جاؤں گی۔ آمین۔ پھر وہ ہاران میں رہنے لگے۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں بس نہ جائیں۔ وہ اپنی منزل تک کیوں نہیں گئے میں نہیں جانتی، سفر مشکل ہوگا اور وہ تھک گئے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ابلیس ان سے کہہ رہا ہو تم منزل تک کبھی نہیں پہنچ پاؤ گی، وہ بہت دور ہے کسی وجہ سے۔ انہوں نے فیصلہ کیا اور وہ وہاں رہنے لگے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پر ایک نظر ڈالیں، یہ میرے لیے حیران کن ہے۔ اور تارا کی عمر 205 برس کی ہوئی اور اس نے ہاران میں وفات پائی، جہاں وہ جا کر بسا تھا وہیں وفات پائی۔ میں آپ کو بتا سکتی ہوں اگر آپ خدا کی بہترین کو چھوڑ کر کم پر راضی ہو جاتے ہیں تو شاید آپ جسمانی طور پر تو نہ مریں، لیکن موت کی ایک قسم یہ بھی ہے جو روح کو مار ڈالتی ہے، کیونکہ آپ کو پتا چلے گا کہ خدا کی طرف سے رکھی گئی ایک بہترین زندگی کی بجائے آپ نے کم تر زندگی کو ترجیح دی۔ سنیے، ایک جگہ بس نہ جائیں، ٹھہر نہ جائیں۔